بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. چلیں ٹھیک ہے. آواز مائک میں آواز ٹھیک ہے اس کی. شروع کریں جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ کیا فقہ حنفیہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، یعنی جو مسائل فقہ حنفیہ میں موجود ہیں کیا ان کی دلیل اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں یا نہیں. ہم نے جن کتابوں کا انتخاب کیا ہے اس میں سے پہلی کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ اخیرین جلد نمبر صفحہ نمبر 3. یہ ہدایہ اخیرین ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر یہ عبارت موجود ہے: ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب. کہ ہدایہ قرآن کی مانند ہے، اس نے اپنے سے پہلے والی کتابیں منسوخ کر دی ہیں جو شرع میں ہیں، شریعت کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اکثر مسائل ہدایہ میں سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے علاوہ فتاوی عالمگیری ہے جس کو عالمگیر بادشاہ نے مرتب کروایا علماء کو اکٹھا کر کے، جس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 3 ہے. صفحہ نمبر 3 پر یہ عبارت موجود ہے: وَإِن يُؤَلِّفُوا كِتَابًا حَامِشًا لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا وَأَفْتَى بِهَا الْفُحُولُ وَيَجْمَعُ فِيهِ مِنَ النَّوَادِرِ مَا تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقُبُولِ
کہ لا یفوت الاحتیاط فی العمل والاجتناب عن الخطل والزلل، کہ یہ کتاب جو اس نے تالیف کی ہے یہ وہ ظاہر الروایات یعنی وہ اقوال جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، التی اتفق علیہا جس پر اتفاق ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے جس پر عمل ہے، اس کتاب میں اسی قسم کے اقوال موجود ہیں۔ اسی طرح رد المختار علی در المختار، جس کو شامی بھی کہا جاتا ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر 3 ہے۔ جس میں مصنف لکھتا ہے وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فی بیان ما هو الاقوى وما علیہ الفتوى وبیان الراجح من المرجوح مما اطلق فی الفتاوى او الشروح معتمدا فی ذلک ما علی ما حررہ الائمۃ الاعلام، کہ میں نے اپنی محنت اس میں خرچ کی ہے اور جو قوی تر اقوال ہیں اور جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے میں نے ان کو اس کتاب میں بیان کیا، راجح اور مرجوح کو بھی میں نے اس میں بیان کیا ہے، اور ائمہ کا اس پر اعتماد ہے۔ یہی رد المختار، اس کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ اس میں مؤلف لکھتے ہیں فإنی ارویہ عن شیخنا الشیخ عبد النبی الخلیلی عن المصنف عن ابن نجیم المصری بسندہ الی صاحب المذہب ابی حنیفہ بسندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ المختار عن جبریل عن اللہ الواحد القہار، یعنی یہ کتاب جو اس نے تالیف کی ہے اور اس میں جو روایات ذکر کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان روایات کو اپنے شیخ عبد النبی الخلیلی سے اور انہوں نے مصنف سے عن ابن نجیم مصری سے اپنی سند کے ساتھ صاحب مذہب امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے اس کی سند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی، اور پھر اس کتاب کی سند اللہ واحد قہار تک پہنچتی ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسی مستند ہے کہ جس میں سے مصنف امام ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، اور پھر جبریل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کتاب میں جو باتیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے جو جبریل لے کر آئے ہیں مروی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس مسئلے کا یہاں تذکرہ کریں گے، قرآن کی مخالفت جو فقہ حنفی والوں نے کی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں وہی فقہ میں مسائل ہیں۔ اس کے مصنف کے بارے میں یہ عبد النبی ہے، نبی کا بندہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، نام شرکیہ ہے۔ اس سے قطع نظر ہم جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے کیا ان کتابوں میں فقہ حنفیہ میں وہی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، یعنی فقہ حنفیہ کیا قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قصاص کا مسئلہ ہے، قتل کے بارے میں۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی
اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، مقتولوں کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے بدلے میں ہی زندگی ہے تاکہ معاشرے میں امن رہے اے عقل والو، اور یہ اس لیے بھی تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، یعنی جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہدایہ اخیرین ہے، اس کا صفحہ نمبر 562 ہے۔ جس میں یہ عبارت موجود ہے صفحہ نمبر 562 پر وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، جو شخص کسی کو پانی میں غرق کرتا ہے، وہ بچہ ہو یا بالغ ہو، دریا میں ڈبو کر مارتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی قصاص نہیں، یعنی وہ قاتل جو کسی بچے یا بالغ کو قتل کر رہا ہے اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 6 ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر 6 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے وَإِذَا سَقَى رَجُلًا سَمًّا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْجَرَهُ إِيجَارًا عَلَى كُرْهٍ مِّنْهُ أَوْ نَاوَلَهُ ثُمَّ أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِهِ حَتَّى شَرَبَ أَوْ نَاوَلَهُ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ عَلَيْهِ فَإِنْ أَوْجَرَهُ أَوْ نَاوَلَهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو زہر پلایا جائے اور وہ اس زہر سے مر جائے، اگر اس کو مجبور کیا گیا ہے یا اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا پھر اس کو پینے پر مجبور کیا گیا، حتیٰ کہ اس نے پی لیا، اگر تو اس نے اس پیالے کو لیا اور اس کو مجبور نہ کیا، اس کو یہ زہر پینے پر مجبور نہ کیا گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، اور لیکن اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے فلا قصاص علیہ، تو زہر پلانے والے آدمی کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی صفحے پر دوسرا مسئلہ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ رَجُلًا فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ فِي بَيْتٍ حَتَّى مَاتَ جُوعًا، فقال محمد رحمہ اللہ تعالی أوجعوا عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه ولو ان رجلا اخذ رجلا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو پکڑتا ہے فقیدہ، پھر اس کو قید کر دیتا ہے، وحبسہ فی بیت، اور اس کو ایک گھر میں بند کر دیتا ہے، حتی مات جوعا، یہاں تک کہ وہ بھوکا مر جاتا ہے۔
امام محمد تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے قبیلے والوں کو دیت دلوائی جائے گی، لیکن مصنف فتاوی عالمگیری کا وہ لکھتا ہے والفتوی علی قول ابی حنیفہ، لیکن ہمارا فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے انہ لا شیء علیہ، کہ جس نے اس کو قید کیا ہے گھر کے اندر اور وہ بھوک سے مر گیا ہے، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ جو اس صفحے پر موجود ہے، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی رجل قامت رجلا فطرحہ قدام سبع فقتلہ السبع لم یکن علی الذی فعل ذلک قود ولا دیۃ ولکنہ یعذر ویضرب ویحبس حتی یتوب۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کو باندھ لیتا ہے رسیوں کے ساتھ، فطرحہ قدام سبع، اور پھر اس شخص کو جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دیتا ہے، فقتلہ السبع، درندے اس کو قتل کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ غلط کام کیا ہے، تو اس پر کوئی دیت نہیں ہے، لیکن اس پر تعزیر لگائی جائے گی، اس کو مارا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا گھر میں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسی صفحے پر ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْخَلَ رَجُلًا فِي بَيْتٍ وَأَدْخَلَ مَعَهُ سَبْعًا وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَأَخَذَ الرَّجُلَ السَّبْعُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کسی گھر میں داخل کرتا ہے اور اس کے ساتھ درندوں کو بھی داخل کر دیتا ہے، پھر دروازے بند کر دیتا ہے، درندے اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، لم یقتل بہ ولا شیء علیہ، جس شخص نے اس شخص کو اس گھر میں داخل کیا اور اس پر دروازہ بند کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ولا شیء علیہ، اور اس پر کوئی دیت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو اس صفحے پر موجود ہے، وَقَضَىٰ لَوْ نَحَشَتْهُ حَيَّةٌ أَوْ لَسَعَتْهُ أَقْرَبٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَدْخَلَ الْحَيَّةَ وَالْأَقْرَبَ مَعَهُ أَوْ كَانَتَا فِي الْبَيْتِ۔ اسی طریقے سے سانپ یا بچھو اس کو ڈستے ہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، قصاص نہیں ہے۔ ادخل الحیۃ والاقرب معہ، اگر یہ شخص جو اس کو گھر میں بند کر رہا ہے یہ سانپوں کو اور بچھوؤں کو اس کے ساتھ داخل کرتا ہے، او کانتا فی البیت، یا سانپ اور بچھو اس سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوتے ہیں، تب بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں جلد نمبر 3 ہے، وہ مشہور واقعہ ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، خیبر کے علاقے میں، خیبر کا قلعہ جہاں موجود ہے، اس میں ایک یہودی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صفحہ نمبر 854 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بکری جس میں زہر ملا دیا گیا تھا وہ پیش کرتی ہے۔ وہی روایت یہاں موجود ہے، ابو داؤد میں رقم الحدیث 4511 ہے۔ حضرت ابی سلمہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدت لہ یہودیۃ بخیبر بشاۃ مسلیۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا ایک یہودی عورت نے خیبر میں
وہ ایک بکری تھی جس میں زہر ملا دیا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری نے بول کر بتلا دیا تھا کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہ کھائیے. لیکن آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھایا. اس میں بشر بن برا بن معرور الانصاری اس زہر کی وجہ سے فوت ہو جاتے. قال فمات بشر بن برا بن معرور الانصاری فارسل الیہ الیہودیۃ. بشر بن برا بن معرور الانصاری زہر کھانے سے فوت ہو جاتے ہیں. آپ یہودی عورت کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما حملک علی الذی صنعت، تم نے یہ حرکت کیوں کی، کس چیز نے تجھ کو اس بات پر ابھارا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس لیے کیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ خبردار کر دے گا، بتلا دے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں نبی نہیں ہیں تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. فَأَمَرَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُتِلَتْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا. پہلے تو قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے تم پر قصاص فرض کر دیا، کتب علیکم القصاص فی القتل. قرآن کی دو آیات ہیں، ایک وہ قصاص کے بارے میں جو قصاص فرض کر دیا گیا، اور ایک بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بھی جان کے بدلے میں جان، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا. اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو دیت دے دی جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. قرآن کی دو آیتیں ٹھکرا کر اپنے مذہب کو آگے لاتے ہیں کہ بچے کو اگر پانی میں یا بالغ کو پانی میں ڈبو کر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی قصاص نہیں. اور دوسرا مسئلہ وہ زہر کا مسئلہ تھا کہ کسی کو زہر دے کر اگر مار دیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ زہر پی لے، تو اس پر بھی کوئی قصاص نہیں ہے. یہاں حدیث ہے جو حسن صحیح ہے، جس کو البانی نے حسن صحیح کہا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے اس یہودن کو بدلے میں قتل کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا صحابی بشر بن برا بن معرور الانصاری وہ زہر آلودہ بکری کھانے سے فوت ہو گئے. ہدایہ کا دوسرا مسئلہ ہدایہ اخیرین ہے، صفحہ نمبر 472. صفحہ نمبر 472 پر مصنف لکھتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ذمی مشرک مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت موجود ہے سورۃ توبہ کی 191 پیج نمبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، مسجد حرام میں داخل نہ ہوں اس سال کے بعد. قرآن کی جب یہ آیت اتری اس کے بعد مشرکوں کا مسجد حرام میں داخلہ منع کر دیا گیا. قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی ذمی مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک اور مسئلہ جو قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 124 میں موجود ہے اور جو محدثین اور حنفی
فقہا کے نزدیک اختلافی رہا ہے۔ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، بڑھا ان کا ایمان۔ یہ سورۃ توبہ میں ہے اور سورۃ انفال کی دوسری آیت ہے، صفحہ نمبر 177۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر جو سورۃ انفال میں ہے اس میں بھی اور جو سورۃ توبہ میں ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زیادتی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن فقہ اکبر جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، عقیدے پر کتاب ہے، صفحہ نمبر 16 پر اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے آسمان اور زمین والوں کے ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی۔ حتیٰ کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے۔ ایک اور مسئلہ جو قرآن کے خلاف ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 صفحہ نمبر 114۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری عورت کرے یا مرد، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کے جرم کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مقرر کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہدایہ اولین دیکھیے صفحہ نمبر 525۔ وَإِذَا نَقَبَ اللَّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرُ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، اور جب چور نقب لگاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے اور مال اکٹھا کرتا ہے اور باہر ہے وہ اس سے وہ مال لے لیتا ہے، فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر حد نہیں ہے اور ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے صفحہ نمبر 526 پر اگلے صفحے پر مصنف لکھتا ہے وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ، چور گھر کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد گدھے پر رکھ دیتا ہے اور اس کو ہانک دیتا ہے اور وہ گدھا کو نکال لے جاتا ہے، تب بھی اس پر حد نہیں ہے اور اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی صفحے پر تیسری عبارت یہ ہے وَمَن نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، جو چور گھر سے باہر بیٹھ کر گھر میں نقب لگائے، اپنے ہاتھ کو گھر میں داخل کرے اور وہاں سے کوئی مال چرا لے، لم یقطع، اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی یہ آیت جو چوری کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری، حنفیوں نے چوروں کو مختلف طریقے سکھائے کہ کس طریقے سے آپ چوری کر لیں، اگر فقہ حنفیہ اس ملک میں نافذ ہو تو آپ کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ یہ چوری ہے، چاہے نقب لگا کر باہر بیٹھ کر، چاہے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد مال اکٹھا کیا جائے اور وہ مال باہر والے کو دے دیا جائے، تو تب بھی یہ چوری ہی ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایک اور مسئلہ جو زنا کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں آیت نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 350 پر، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ یہ سزا ہے زنا کی، لیکن اس صورت میں کہ جب مرد اور عورت شادی شدہ نہ ہوں۔ شادی شدہ ہونے کی صورت میں مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک یہودیہ کو بھی اسی طریقے سے رجم کیا، تورات میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ لیکن فقہ حنفی کا بابا آدمی نرالا ہے، وہ لکھتے ہیں وَإِذَا الزَّنَ الصَّبْيُ أَوِ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، اگر کوئی بچہ اور مجنون کسی عورت سے بدکاری کرتے ہیں، وہ عورت جو رضامند ہے اس بدکاری پر، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، نہ اس عورت پر کوئی حد ہے اور نہ اس بچے اور مجنون پر کوئی حد ہے۔ بچہ اور مجنون مرفوع القلم ہے، اور بچہ چونکہ بالغ نہیں ہوا اس لیے اس پر سزا نہیں ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ عورت جو دعوت دے رہی ہے اور جو رضامندی سے بدکاری کروا رہی ہے، اس کو حد سے بچانا یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی۔ یہ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 498۔ یہاں سے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو منصوص نہیں ہیں، کتاب و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں، قرآن کی آیات معلوم نہیں، ان کو نظر نہیں آتی ہیں، یا کیا مسئلہ ہے، ان واضح آیات کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت اور ایک اور مسئلہ جو سورۃ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سینتیس، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اس کو اختیار ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ 2 سال لازمی دودھ پلانا ہے، 2 سال سے کم بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اس مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے وہ 2 سال دودھ پلا دے۔ کمی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ مدت رضاعت میں کمی کی جا سکتی ہے، 2 سال سے کم دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ حولین کاملین، اللہ نے پورے 2 سال ذکر کیے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہدایہ
جلد اولین صفحہ نمبر 330. کتاب الرضا ثم مدت الرضاء 30 شہرا عند ابی حنیفہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ رضاعت کی مدت 30 مہینے ہے، 2.5 سال ہے. اللہ نے قرآن مجید میں 2 سال مدت مقرر کی، ان ظالموں نے 2.5 سال مدت مقرر کر دی. یہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 194 صفحہ نمبر 130 پر ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. صفحہ نمبر 30 پر فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی تم پر کی گئی ہے. ہدایہ اخیرین ہے. صفحہ نمبر 560. وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ. قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا. قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے. بخاری شریف صفحہ نمبر 1442. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں ان یہودیا رض راس جاریۃ بین حجرین فقیل لها من فعل بک ھذا افلان او فلان. ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. اس لڑکی سے کہا گیا من فعل بک ھذا، یہ گناہ، یہ غلطی، یہ جرم کس نے کیا؟ افلان او فلان، فلاں شخص نے یا فلاں شخص نے. حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا. لڑکی پہلے سر ہلاتی رہی کہ نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا. جب اس یہودی کا نام لیا تو سر اس بات میں ہلا دیا کہ ہاں واقعی اس نے میرا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلا ہے. فَأُوتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے آخر کا اقرار کر لیا. فَرُزَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ، جس طریقے سے اس ظالم نے اس لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا، اس یہودی کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا. جس طریقے سے اس نے قتل کیا تھا اس لڑکی کو، اسی طریقے سے اس یہودی کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قاتل جس طریقے سے مقتول کو قتل کرے اسی طریقے سے قاتل کو قتل کر دیا جائے.
ایک اور حدیث جو ابو داؤد جلد نمبر 3 میں آتی ہے، صفحہ نمبر 825 ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان قوما من اکل او قال من عرینتا، ایک قوم جو قبیلہ اکل کی تھی یا عرینا کی تھی، قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاجتووا المدینۃ، ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہ آئی، فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء وامرهم ان يشربوا من اوالها والبانها، اللہ کے نبی نے ان کو اونٹ دے دیے اور ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، جو بیماری ان کو تھی پیٹ کی اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فانطلقوا، وہ اونٹوں کو لے کر چلے گئے مدینے سے باہر، فلما صحوا قتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحت مند ہو گئے، بیماری ان کی دور ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کے راعی کو قتل کر دیا، اس چرواہے کو قتل کر دیا۔ واستاقوا النعم، اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم من اول النہار، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہر ہی پتہ لگ گئی، فارسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آثارہم، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے اپنے صحابہ کو بھیجا، فمرتفع النہار حتی جیء بہم، ابھی دن اتنا چڑھا نہیں تھا، سورج اتنا بلند نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، فامر بہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فقطعت ایدیہم وارجلہم وثمر اعینہم، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کے سریے گرم کر کے پھیر دیے گئے، کیونکہ ان ظالموں نے نبی کے رائی کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو باہر میدان میں پھینک دیا گیا، یستسقون فلا یسقون، یہ پانی مانگتے تھے اور اللہ کے نبی اور صحابہ ان کو پانی نہیں پلاتے تھے، یعنی جس طریقے سے نبی کے رائی کو، چرواہے کو قتل کیا، اللہ کے نبی نے بھی اسی طریقے سے ان ظالموں کو قتل کر دیا، اور قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی، فمن اعتدی منکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، کہ جو تم پر جیسی ہی زیادتی کرے اس کے ساتھ ویسی ہی زیادتی کرو۔ اور فقہ حنفیہ کی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ بدلہ صرف تلوار سے لیا جا سکتا ہے، یہ روایت صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں بھی 2578 رقم پر موجود ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 575 پر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 66 پر، باب غسل دم المحیض، حضرت اسماء بنت ابی بکر ان سے یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں انہا قالت سألت المرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سالت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع؟ اللہ کے نبی یہ بتلائیے، اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا، اذا اصاب صوب احداکن الدم، جب تم میں سے کسی کے کپڑوں پر خون لگ جائے، من الحیضۃ، حیض کے خون میں سے، فلتقرضہ، اس کو چاہیے کہ اس کو کھرچ دے، ثم لتنضحہ بماء، پھر اس کو پانی سے دھو لے، ثم لتصلی فیہ، اور پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھ لے۔ بخاری کی اور قرآن مجید کی اس آیت اور بخاری کی اس حدیث کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی جن میں کتاب و سنت خاموش ہے، وہ بیان کرتے ہیں وقدر الدرہم وما دونہ من النزل المغلظ مغلظ کالدم والبول والخمر وخرع الدجاج، ہدایات جلد اولین صفحہ 58۔ وقدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ، ایک درہم نجس مغلظ یعنی پاخانہ وغیرہ، کالدم والبول والخمر، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، وخرع الدجاج یا مرغی کی بیٹھ وغیرہ ہے، وبول الحمار یا گدھے کا پیشاب ہے، جازت صلاۃ معہ، اگر ایک درہم پاخانہ کپڑوں پر لگا ہوا ہے، یا ایک درہم خون ہے، یا ایک درہم پیشاب ہے، ایک درہم کے برابر، یا شراب ہے، یا مرغی کی بیٹ ہے، یا گدھے کا پیشاب ہے، جازت صلاۃ معہ، ایسے کپڑوں میں نماز جائز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الْأَسْتِنْجَاءِ، ہم نے یہ ایک درہم کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ دبر کا ڈایامیٹر چونکہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اتنی شرط لگا دی ہے کہ اتنی اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اتنی گندگی معاف ہوتی تو اللہ کے نبی اس عورت کو یہ جواب دیتے کہ اگر تمہارے کپڑوں پر حیض کا خون اتنا لگا ہوا ہے جو ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس میں نماز پڑھ لو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو کھرچ دو اور اس کو پانی سے دھو۔ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ شراب پینے کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 90 صفحہ نمبر 123 پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک شراب اور جوا، انصاب اور ازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس کام سے، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ شراب پہلے حلال تھی، بعد میں مختلف مراحل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، اور جب یہ حرام ہو گئی تو شراب نالیوں میں ایسے بہی جیسے برسات میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم پہنیں گے اور شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ شراب کا نام اگر روح افزا رکھ دیا جائے تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، شراب حرام ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صفحہ نمبر 1204 ہے، قام عمر على المنبر فقال اما بعد نزل تحریم الخمر وهي من 5 العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا، شراب کی حرمت نازل ہوئی اور وہ 5 چیزیں ہیں جس کی شراب بنائی جاتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو۔ ان 5 چیزوں کی شراب اس وقت بھی مدینے میں ملتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے حالات بیان کر رہے ہیں، اور وہ حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو یہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، اور پھر ایک اصول مقرر کیا، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے، شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز باقی نہیں رہتی، ماں اور بہن کی، بیوی کی، پھوپھی کی یہ تمیز نہیں رہتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی صفحے پر دوسری جو حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں اور کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البدع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ بدعہ شہد سے بنی ہوئی شراب کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اس حدیث پر یہ باب بھی باندھا، الخمر من العسل وهو البدع، یہ شراب شہد سے بنائی جاتی ہے، اس کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بدعہ کے بارے میں سوال کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اصول بیان کر دیا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور حضرت عمر نے شراب کی یہ تعریف کی ہے کہ شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ اب فقہ حنفیہ میں، چونکہ فقہ حنفیہ مختلف ممالک میں نافذ رہی، بادشاہوں کے قدم چومتی رہی، بادشاہوں کے ناز و نخرے اٹھاتی رہی، بادشاہوں کے لیے شراب بناتی رہی۔ ابو یوسف شراب ابو یوسفی بنایا کرتے تھے، خود بھی پیا کرتے تھے اور ہارون رشید کو بھی پلایا کرتے تھے۔ وہ شراب جو ان کے ہاں حلال ہے، ہدایہ میں یہ بات موجود ہے، ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ ولا یحد شاربہ عندہ وان سکر منہ۔ وہ شراب جو گندم سے بنائی جائے، جو سے بنائی جائے، شہد سے بنائی جائے، ان تینوں کا ذکر بخاری میں آ گیا کہ گندم، جو اور شہد کی شراب جو اس وقت مدینے میں چلتی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہاں ان تینوں شرابوں کا جو گندم، جو اور شہد سے بنتی ہے، مکئی سے بنتی ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔ اولین اخیرین، صفحہ نمبر 493۔ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ ہے،
والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ ولا یحد شاربہ عنده وان سکر من، وہ شراب جو گندم، جو، شہد اور مکئی سے بنائی جائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے، اس کے پینے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی، اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اگرچہ وہ اس سے نشے میں بھی ہو جائے تب بھی اس کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی صفحے پر صفحہ نمبر 493 پر یہ عبارت بھی موجود ہے، وَنَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا طُبِغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَدْغَى طَبْغَةٍ حَلَالٌ وَإِنِ اشْتَدَّ۔ کھجور اور زبیب اور انگور کی نبیذ اگر اس کو پکا لیا جائے، ہلکا پکانا یہ حلال ہے، وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ یہ نشہ پیدا کرنے والی ہو تب بھی یہ حلال ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو یہ فقہ حنفی قرآن کی آیات کے مخالف ہے، اور یہ لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جس مسئلے کا ہم ذکر کریں گے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اسلام کہلاتا ہے، یا ان کے نزدیک اپنے امام کے قول کو تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تقریر ترمذی کی وہ روایت یاد رکھیے کہ جس میں تجارت کا ایک مسئلہ بے خیار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن اور احادیث کی وجہ سے امام شافعی کے مسلک کو ترجیح دی ہے۔ مسئلہ بے خیار یہ ہے کہ کسی آدمی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ کوئی چیز خریدنے کے بعد اگر اس میں نقص نکل آئے تو وہ چیز واپس کر سکتا ہے۔ احناف اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ محمود الحسن دیوبندی اسیر مالٹا ترمذی شریف کے درس میں اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے۔ اس سے پہلے چند لائن پہلے وہ ذکر کر چکے ہیں، من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن اور احادیث کی موجودگی کی وجہ سے امام شافعی کے مسلک کو ترجیح ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس میں جمہور سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت سے رسائل لکھے ہیں اور اس مسئلے کی تردید کی ہے۔ محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ امام شافعی کے مسلک کو ترجیح ہے۔ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ قرآن اور حدیث میں آ چکی ہے۔ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنے امام کے قول کو لے کر اس کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور وہ بات جو ماہنامہ تجلی میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب ایک سائل یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھ کو اس مسئلے کا جواب دیجئے، تو مفتی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ غلط فہمی اکثر سوال کرنے والوں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیجئے۔ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ اور یہی بات مفتی رشید احمد نے ارشاد القاری صفحہ نمبر 412
کہتے ہیں غرضے کہ یہ مسئلہ اب بھی تشنہ تحقیق ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وقال امامنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تفسد فی الفجر والتصح فی العصر، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، سورج نکل آیا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اس کی فجر کی نماز تو فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، لیکن عصر کی نماز اگر سورج غروب بھی ہو گیا ہے اس کی نماز صحیح ہوگی۔ کہتے ہیں کہ غرضے کہ یہ مسئلہ اب بھی تشنہ تحقیق ہے، ما ھذا ہمارا فتویٰ